نمبر 3، ہم کہتے ہیں گھوڑے کو ذبح کر کے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو گھوڑے کو قربانی کے اندر دینا کیسے جائز ہوگا؟ بھائی کسی جانور کی قربانی کرنے کے لیے کم از کم شرط یہ ہے کچھ جانور کا کھانا تو جائز ہو نا، گھوڑے کو ذبح کر کھانا جائز نہیں ہے۔ دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں جانوروں کا ذکر کیا ہے اور فوائد بیان کیے ہیں، وہاں جب گھوڑے، کھچر اور گدھے کی باری آئی تو فوائد یہ بیان فرمائے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، گھوڑا، خچر اور گدھا ہم نے کیوں پیدا کیا؟ لِتَرْكَبُوهَا، اس پر تم سواری کرو۔ نمبر 2 وَزِينَةً، یہ تمہاری زینت ہے، عزت کا سبب ہے، اس لیے پیدا کیا۔ اب دیکھنا، کہتے ہیں خرج مخرج الامتنان، یہاں اللہ رب العزت اپنی نعمت مراد ہے کہ ہم نے گھوڑا دیا ایک نعمت ہے، خچر دیا ایک نعمت ہے، یہ فرما رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں۔ والعقل من اعلی منافعها، اب اگر گھوڑا نعمت ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ کوئی جانور نعمت ہے تو جانور کا فائدہ کیا ہے؟ جانور کا ایک فائدہ اس کا گوشت کھانا، جانور کا ایک فائدہ اس پہ سواری کرنا، جانور کا ایک فائدہ وہ زینت ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ جانور کا وہ گوشت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گوشت والے فائدے کو چھوڑ کر سواری والا فائدہ ذکر کیا، تو اگر گوشت کھانا جائز ہوتا تو جو سب سے بڑا منافع تھا وہ ذکر کرتے۔ اعلیٰ منفعت کو چھوڑ کر ادنا منفعت ذکر کرنا یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں ہے۔ جب حکیم کسی کو چیز دیتا ہے تو پہلے اس کے بڑے منافع بیان کرتا ہے، بڑا نفع گوشت کھانا ہے اور چھوٹا نفع سواری ہے۔ جو بڑا نفع وہ ذکر نہیں کیا اور جو چھوٹا نفع ہے وہ ذکر کیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اسے گوشت کھانا جائز نہیں ہے، صرف سواری اور زینت ہی مقصود ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں گھوڑے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں انہو کرہ لحوم الخیل، عبداللہ بن عباس نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس کی جو تفسیر کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، اور جب مکروہ مطلق کہا جائے تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یہ فقہ کا ضابطہ ذہن نشین فرمائیں، احکام القرآن للجساس کے اندر ہے۔ باتیں سمجھئے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتوے کے ساتھ 2 باتوں کے اضافہ کر لیں۔ نمبر 1، ان نے فرمایا کرہ مکروہ، اور جب مکروہ مطلق ہو تو اس مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن عباس صحابی ہیں، اور جب صحابی آیت کی تفسیر کرے، تفسیر الشہابی الذی شہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، وہ دیکھنے میں تفسیر ہوتی ہے، در حقیقت وہ حدیث ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے حدیث سے بھی ثابت ہو گھوڑے کا کھانا مکروہ ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر ہے، یہ تو قرآن کریم تھا، حدیث پاک سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب فی اکل لحوم الخیل، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا نہا ان اکل لحوم الخیل والبغال والحمیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا گوشت، خچر کا گوشت اور گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اس میں راوی ہے حیوہ، کہتے ہیں وکل ذی ناب من السباع، اللہ کے نبی نے اس درندے کا گوشت کھانے سے منع کیا جو کچلیوں سے کھاتا ہے۔ کیسے کھاتا ہے؟ ایسا جانور، ایک ہے سامنے کے دانت، ایک یہاں بڑے ہوتے، اسے کہتے ہیں کچلی، جو یہاں کا دانت لمبا جو اس سے کھاتا ہے۔ کتا کچلی سے کھاتا ہے، شیر یہ کچلی سے کھاتا ہے، چیتا یہ کچلی سے کھاتا ہے، یہ جو اس کچلیوں سے کھاتے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 3 حدیث، تیسری دلیل سنیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن، خیبر کا غزوہ، خیبر کے موقع پر سخت بھوک لگی، لوگوں نے اپنے گھروں والے گدھے لیے اور ان کو ذبح کیا، ہنڈیوں میں گوشت پکانا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ نے وہیں سے فرمایا کہ اللہ تمہیں سے بہتر رزق دے گا، اسے حلال دے گا، اسے پاکیزہ دے گا، اور آپ نے حکم دیا، ہنڈیاں ابل رہی تھیں، ہم نے ہنڈیوں گوشت سارا گرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحرم رسول اللہ الحمر الانسیہ، آپ نے یہ جو گھریلو گدھے تھے حرام قرار دے دیا، ولحوم الخیل اور گھوڑے کا گوشت، والبغال اور خچر کا گوشت، اللہ کے نبی نے صراحتاً منع فرما دیا کہ گھوڑے کا گوشت منع ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ ساتھ 2 چیزوں کا اضافہ فرمایا، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، ایسے جانور جو کچلی سے کھاتے ہیں، شیر، چیتا، کتا۔ نمبر 2، وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور ایسے پرندے کہ جو پنجے سے کھاتے ہیں۔ پنجے سے کھانے کا معنی پنجے سے لیتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ دیکھو چڑیا ہے نا، یہ پنجے سے نہیں، یہ براہ راست چون سے لیتی ہے۔
کبوتر ہے پنجے سے نہیں براہ راست چونچ اٹھاتا ہے، اور چیل، باز، شاہین یہ پنجے سے لیتے ہیں اور پھر بعد میں کھاتے ہیں۔ تو ایسا درندہ جو کچلیوں سے کھاتا ہو یہ بھی حرام ہے، اور ایسا پرندہ جو پنجے سے کھاتا ہو، یعنی پنجے سے لیتا ہو پھر کھاتا ہو، یہ بھی حرام ہے۔ فرمایا وحرم المجسمہ، اور آپ نے مجسمہ کو حرام قرار دیا۔ مجسمہ سے مراد ایسا جانور ہے کہ جس کو پرندے نے اس کو نشانہ بنایا، جانور کو باندھا اور نشانہ مارا اور مر گیا، اسے کہتے ہیں مجسمہ۔ بس اوقات پرندے کو لیا باندھ دیا، جانور کو لیے باندھا، پنجرے میں ڈالا باندھا اور وہاں اس کو گولی ماری اور مر گیا، یہ بھی حرام ہے۔ نمبر 2 والخلیصۃ، والخلیصۃ مراد کیا ہے کہ درندے کے ہاتھوں چھڑایا، درندہ تھا اس نے پرندہ لیا، وہ دوڑ رہا تھا، آپ نے پرندہ اسے چھینا اور ذبح کرنے سے پہلے مر گیا، اب یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح فرمایا والنحبۃ، والنحبہ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی درندہ ہے، اس درندے نے اچکا اور اس کے اندر ہی جانور مر گیا، دونوں میں فرق کیا تھا کہ درندہ لے کر جا رہا تھا، آپ نے چھینا زندہ تھا اور ذبح کی بغیر مر گیا۔ نمبر 2 درندے نے اچکا اور درندے کے پاس ہی مر گیا۔ خلاصہ وہ ہے کہ جانور وہ ہیں جو بغیر ذبح کیے مرے ہیں، باقی اس کی تفصیل ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہم اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں۔ باقی ایک سوال ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے کہا گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس پر دلائل پیش کی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ سوال یہ ہے اگر حرام ہے تو صحیح بخاری جیسی دیگر احادیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام نے کھایا ہے گھوڑا، حرام ہوتا تو کھاتے کیوں؟ ہم کہتے ہیں کھانے کا حکم ہوگا لیکن اب یہ منسوخ ہے، اور نسخ پر روایات وہ جو ابھی ہم نے پیش کی ہے غزوہ خیبر کے موقع والی، یہ نسخ پر روایات ہے، اور منسوخ چیز کو بطور دلیل کے پیش نہیں کرتے۔ یہی وجہ الہدایہ میں ہے وَيُكْرَهُ لَحْمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالیٰ وقول مالک، امام مالک امام حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ تو گھوڑے کی قربانی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ مرغ کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 2 صفحہ 72، اور انڈے کی قربانی جائز ہے، فتاوی ستاریہ جلد 4 صفحہ 40۔ دلائل کیا ہیں؟ صحیح مسلم کتاب الجمعہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعے کا دن ہو، کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائکہ، مسجد کے ہر دروازے پر کچھ فرشتے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں پہلے کون آیا، پھر کون آیا، پھر کون آیا۔ فاذا جلس الامام طوى الصحف، جب امام منبر پر بیٹھے تو وہ لکھنے والے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں۔ وجاءوا یستمعون ذکر، وہ خطبہ سننا شروع کرتے ہیں۔ ومثل المہجر کمثل الذی یہدی البدن، وہ شخص جو سب سے پہلے ہے وہ ایسے جس نے اونٹ صدقہ کیا۔ ثم کالذی یہدی البقرہ، اس کے بعد آنے والا جیسے گائے صدقہ کی ہے۔ ثم کالذی یہدی الکبش، اس کے بعد آنے والا جیسے دمبا اس نے صدقہ کیا ہے۔ ثم کالذی یہدی الدجاجہ، اس کے بعد آنے والا ایسے جیسے اس نے مرغی صدقہ کی ہے۔ ثم کالذی یہدی البیضہ، پھر آنے والا ایسے جیسے اس نے انڈا صدقہ میں دیا ہے۔ اب وہ غیر مقلد کہتے ہیں یہاں دیکھو لفظ آیا اہدا یہدی اہداءً، اور اہدا کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، تو لہٰذا سے ثابت ہوا کہ مرغ کی قربانی بھی جائز ہے، انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ جواب سے بات فرمائیں، ہم کہتے ہیں اہدا یہدی اہداءً کا معنی صدقہ کرنا ہے، اہدا یہدی اہداءً کا معنی اراقۃ الدم، قربانی کرنا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اہدا یہدی اہداءً کا معنی اراقۃ الدم، جانور کا خون بہانا اور قربانی کرنا کرو گے تو انڈے کو نہ ذبح کر سکتے ہیں نہ خون بہا سکتے ہیں، تو انڈے کا معنی آپ کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں تو انڈے کا یہدی بیضۃً بھی ہے۔ اب یہدی بیضۃً کا معنی آپ یہری کو بیضۃً تو نہیں کر سکتے کہ انڈے کو ذبح کرے، تو لہٰذا تصدق کو بیضۃً کہیں گے کہ صدقہ کرے، اس لیے اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ اور صراحتاً حدیث پاک دوسری موجود ہے جس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اس سے مراد قربانی کرنا نہیں بلکہ صدقہ کرنا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجمعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا، غسل جنابت کا مطلب شادی شدہ تھا، اپنی اہلیہ کو ملا پھر غسل کیا اور پھر گیا، اور بعض روایت من اغتسل وغسل، بعض یہ لفظ بھی ہے خود بھی غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کرائے، یعنی ہم بستری کریں۔
ثم راہ پھر یہ مسجد کی طرف چلا فکأنما قرب بدنہ، اس کو ایسے اجر ملے گا کہ جیسے اس نے اونٹ کا صدقہ کیا۔ ومن راہ فی الساعۃ الثانیہ، اور جو اس کے بعد آیا اس کو ایسے اجر ملے گا فکأنما قرب بقرۃ، اس نے گائے کو صدقہ کیا۔ ومن راہ فی الساعۃ الثالثہ، جو تیسرے نمبر پر آیا اس کو ایسے اجر ملے گا فکأنما قرب کبشا اقرا، گویا اس نے سینگ والا مینڈا ذبح کیا۔ ومن راہ فی الساعۃ الرابعہ، اور جو اس کے بعد چوتھے نمبر پر آیا فکأنما قرب دجاجۃ، ویسے ہوگا جیسے گویا اس نے مرغی کو صدقہ کیا۔ ومن راہ فی الساعۃ الخامسہ، اور جو پانچویں نمبر پر اس کے بعد آیا ویسے فکأنما قرب بیضۃ، گویا اس نے انڈے کا صدقہ کیا۔ فإذا خرج الامام حضرت الملائکہ، جب امام خطبے کے لیے آ جائے فرشتے آ جاتے ہیں، یستمعون ذکر، اور پھر یہ ذکر یعنی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو اس سے معلوم ہوا کہ انڈے اور انڈے کی قربانی اور مرغ کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی صرف اتنی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ